اس کے دل کے اندر سے آواز آئے گی۔ آپ دیکھو کہ آپ کے پاس میں کوئی بھکاری 1 روپے کی بھیک مانگتا ہے، آپ اس کے چہرے کو تو دیکھو، اس کا سوال کرنے کے انداز کو دیکھو کہ وہ کیسا کھڑا رہتا ہے اور کس نگاہوں سے آپ کو دیکھتا ہے۔ وہ تم مالک جنت سے جنت کا سوال کرتے ہو اور تمہارے اندر میں کوئی کیفیت پیدا نہیں ہوا کرتی، پھر تمہاری دعا قبول ہونے کے بھی کیا معنی ہیں؟ بہرحال میں آپ کو ایک بات بتاؤں، قرآن پاک نے جو ہم لوگوں کو، اہل ایمان لوگوں کو جو ذمہ داری دی ہے، وہ سورہ تحریم کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور وہ فرشتے اس جہنم پر تعینات اور مقرر فرمائے گئے ہیں۔ ایسے زبردست اور زوراور فرشتے اس جہنم پر مقرر ہیں، اور ان کی صفت قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ وہ اللہ کی کچھ بھی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ وہ کر ڈالتے ہیں جو کچھ اللہ کی طرف سے ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ مفتی کلیم رحمانی صاحب کی یہی ایک کوشش ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائیں، اور اس کام کو کرنے کے لیے میرے نزدیک بھی اور مفتی صاحب کے نزدیک بھی یہ ایک کامن سی بات ہے، کوئی بھی مومن یہ سوچے گا کہ بھئی پہلے ہمارا بچہ دیندار بنے۔ دنیاوی تعلیم سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، بلکہ ہم تو اس کے قائل ہیں کہ دنیاوی تعلیم کا بھی نظم ہونا چاہیے، دنیا کی تعلیم بھی ہم نے لینا چاہیے، لیکن اس دنیاوی تعلیم کا ہم کیا کریں گے؟ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ایک دوست مسلم علی گڑھ یونیورسٹی میں وہاں کا دورہ کرنے کے لیے گئے، اور وہاں کی کالج کی یونیورسٹی کی جو طالبات تھی ان سے انہوں نے ملاقات کی اور ان کو پوچھا کلمے کے بارے میں، نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، دعائے قنوت کے بارے میں۔ ان سے جب وہ پوچھنے لگے تو وہ منہ پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی کہ یہ کون سا جانور آ گیا، کیا باتیں کر رہا ہے، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، وضو کیسے کرتے ہیں، دعائے قنوت کیا ہے۔ بولے یہ تو ہم کو کچھ معلوم نہیں، بولے یہ تو بولے ہم تو یہاں پہ کالج پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ پھر وہ صاحب سے رہا نہیں گیا، اس میں سے ایک بچی سے انہوں نے اس کے والد کا نمبر لیا اور ان سے ملنے گئے کہ بھائی صاحب آپ یہ کون سی تعلیم دلوا رہے ہیں اپنے بچوں کو کہ ان کو کچھ بچیوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کچھ دین کے بارے میں، نہ ان کو کلمہ تک کے نہیں آتا ان کو۔ انہوں نے بہت آرام سے کہہ دیا کہ بھی ابھی تو بچیاں چھوٹی ہیں، یونیورسٹی میں پڑھ رہی بچیاں، کیا بول رہے ہیں، بچیاں ابھی چھوٹی ہے، شادی وادی ہو جائیں گی، بعد میں وہ نماز وغیرہ سیکھ لیں گی۔ یہ اگر ہماری سوچ بن گئی ہے تو بس پھر اللہ ہی ہمارا محافظ ہے، اور یہ جو سوچ ہے یہ صرف اور صرف شیطان کا طریقہ ہو سکتا ہے، اور پھر شیطان ایسا حملہ کرتا ہے کہ پھر انسان اس طریقے کی باتیں کرتا ہے کہ میں نے یہ سوچا، میں نے اس نتیجے پر پہنچا، میں نے یہ کام کر لیا، میری ریسرچ یہ بتاتی ہے، میرا تجربہ یہ کہتا ہے، وہ ہر بات میں میں اور صرف میں کہتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اس میں آپ کو میں نام کی کوئی چیز نہیں ملے گی۔ اگر ہم میں سے جن لوگوں نے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر کے غور و فکر کے ساتھ میں پڑھا ہوگا تو کم سے کم قرآن پاک میں 2 سے 3 مرتبہ وہ بات آتی ہے کہ ابلیس کو اللہ کے دربار سے جو راندہ درگاہ کیا گیا، اس نے نافرمانی کی تھی اللہ کی، اس کو کہا گیا تھا کہ بھی آدم کے لیے سجدہ کرو، تو اس نے نافرمانی کی۔ اس نافرمانی کرنے کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے مردود قرار نہیں دیا، بلکہ آپ دیکھیے، غور کیجیے اس بات پر کہ جو ٹرننگ پوائنٹ تھا جس وجہ سے اس کو مردود قرار دیا گیا وہ تھا انا خیر منہ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔
اس نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ جب انسان کی یہ سوچ بنتی ہے کہ میں بہتر ہوں، تب اس کو سمجھو اللہ کی طرف سے اور پھر فرشتوں کی طرف سے اور سب طرف سے ان پر لعنت کی پھٹکار برستی ہے۔ بہرحال ہمیں تو قرآن مجید کی لائن سے ہم کو کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ قرآن پاک کی اس آیت شریفہ کا میں سہارا لوں۔ مالک کائنات نے فرمایا کہ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ بس اسی طرح تم اس دین کی دعوت لوگوں کو دیا کرو اور تم خود بھی استقامت کے ساتھ اس دین پر قائم رہو اور اس بات کو کہتے جاؤ کہ ایمان لے آیا میں اس کتاب پر جو کچھ اللہ نے اپنی کتاب میں نازل فرمایا ہے۔ اللہ ہمارا بھی رب ہے، اللہ تمہارا بھی رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، اللہ ہم سب کو جمع فرمائے گا اور اسی کی بارگاہ میں ہم کو لوٹ کر کے جانا ہے۔ جبرائیل امین آئے تھے، یہ حکم انہوں نے اللہ کے ذریعے سے مجھے دیا، اللہ نے میرا یہ کام کر دیا، اللہ نے مجھے کامیابی عطا فرمائی۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہوا کرتی تھی۔ ہمارے اکابرین نے دین اسلام کے مطابق فرائض کا علم سیکھنا اس کو فرض قرار دیا، واجبات کا علم سیکھنا اس کو واجب قرار دیا، اور سنن کا علم سیکھنا اس کو سنت قرار دیا۔ یہ سب ہمارے لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ لوگوں سنو اس بات کو کہ تمہاری دنیا اور تمہاری آخرت کی کامیابی اس کتاب اللہ میں موجود ہے۔ تم نے آج تک اس بات پر غور ہی نہیں کیا، لیکن دوسری قومیں جو ہیں اس بات کو سمجھ گئی ہیں۔ رشیا والوں کو دیکھو کہ وہ اس بات کو سمجھ گئے کہ مسلمانوں تمہاری کامیابی اور فلاح کا مدار کتاب اللہ میں اور سنت رسول اللہ میں موجود ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت مولانا عبدالشکار احمد نقشبندی مدد اللہ العالی فرماتے ہیں کہ جب رشیا میں کمیونزم کا سیلاب آیا اور وہاں پر کمیونزم کی وجہ سے جو انقلاب آیا تھا، اس وقت انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے مسلمانوں کے گھر میں سے قرآن مجید کی تمام کاپیز انہوں نے چھین لی تھی مسلمانوں کے پاس سے، اور احادیث کی بھی سب چھین لی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے ملک میں قانون بنا دیا کہ عربی زبان کا کوئی چھوٹا سا بھی کوئی ایک جملہ بھی اگر لکھا ہوا کسی کے پاس پالو تو اس کو پھانسی پر لٹکا دو، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اس قرآن کو مٹا دیں گے۔ آج دیکھو، بلکہ دنیا نے دیکھ لیا کہ آج رشیا کے ہر گھر میں، ہر محلے میں، ہر گاؤں میں، ہر بستی میں، ہر شہر میں اور ہر ملک میں اللہ نے قرآن کو بھی اور حدیث شریف کو بھی پہنچا دیا، اور اسی بات کو قرآن نے کہا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی اس کے نازل فرمانے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان لوگوں نے تو سمجھ لیا تھا کہ ہم نے اس کو مکمل ختم کر دیا، لیکن اللہ کی ذات وہ الحفیظ ہے اور وہ الحافظ ہے۔ ایک اور میں آپ کو واقعہ بتاؤں کہ ایک گاؤں میں تاشقند میں حضرت گئے تھے سفر پر، وہاں پر میں دیکھا کہ ایک عورت دوڑی دوڑی آتی ہے، وہ کہتی ہے حضرت سے کہ آپ کے پاس میں قرآن مجید ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے۔ انہوں نے فوراً اس کو دے دیا اس عورت کو۔ وہ عورت جو ہے وہ قرآن مجید کو ایسے چوم رہی ہے، سر پہ لگا رہی ہے۔ اس نے کہا کہ میری عمر 39 سال ہے اور میں 39 سال سے میں اللہ کی کتاب کی تلاش کر رہی ہوں، آج میں نے اللہ کا قرآن دیکھ لیا، اور یہ کہہ کر کے وہ رو رہی تھی۔ ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں کہ آج ہم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھروں پر بٹھا کر کے قرآن مجید کی دولت کو ہم کو دیا ہے اور ہم کو اس کتاب اللہ کا امین بنایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا وارث بنایا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کی قدر کرتے ہیں؟ آپ دیکھیے، ایک بات بتاؤں کہ اس وقت دنیا ایسی پل پڑی ہے، کیمبرج اور ہارورڈ یونیورسٹی والوں نے اپنی 92 سالہ محنت، 92 سال تک کہ وہ اس بات پر محنت کرتے رہے،
اور دنیا کے ہر ملک سے، ہر گاؤں سے، ہر شہر سے، ہر جگہ سے انہوں نے قرآن مجید کی کاپیاں لے آئی اور ایک بڑا عملہ اور ایک بڑا اسٹاف اس پر لگایا اور کروڑ روپے اس بات پر خرچ کیے کہ ہم اس کو دعوے کو ثابت کر دیں، مسلمانوں کو اس بات کو ثابت کر دیں جو اللہ کی کتاب میں ہے کہ بھئی اس میں کوئی فرق نہیں ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اللہ نے اس کتاب کو نازل فرمایا اور اللہ تعالیٰ خود حفاظت کر رہے ہیں، اور مسلمان کہتا ہے کہ اس میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ وہ ڈھونڈ کے مر گئے اور اب انہوں نے اس بات کو اعلان کر دیا کہ بھئی ہم 92 سال تک کے محنت کیے اور اتنا روپیہ خرچ ہو گیا، ہم نے سب دیکھ لیا ہے، قرآن مجید میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ اب وہ ماننے لگے ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں کہ ایک لندن میں ایک یونیورسٹی ہے، اس کو لیورپول کہا جاتا ہے۔ وہ لیورپول یونیورسٹی کے اندر میں ہر چیز کو، کیونکہ سائنس بھی ہو یا دنیا کا کوئی معاملہ ہو، وہ لوگ مومنون کی 12، 13 اور 14 نمبر کی آیت دیکھ لیں۔ کبھی سائنس کہتی ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ جو رہتا ہے وہ سنگل اس میں رہتا ہے، اور کبھی وہ کہتے ہیں کہ 2، اور قرآن شریف کہتا ہے کہ وہ 3 اندھیاریوں میں ہیں۔ ہمارا ایمان ہے، ہم سائنس پر جتنی ضرورت ہے اس کو استعمال کر لیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہم سائنس پر ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ سائنس کا اسٹیٹمنٹ ہمیشہ بدلا کرتا ہے، قرآن مجید کا اسٹیٹمنٹ کبھی بھی بدلا نہیں کرتا۔ یہ آپ اس کو دیکھ لیں۔ مورل سائنس کا ایک سبجیکٹ اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ایک ٹرک بھر کر کے اگر آپ کتابیں لکھ لیں تو سورہ نساء کی اس آیت کی برابری تمہاری ایک ٹرک کتابیں نہیں کر سکتی جس میں اللہ نے فرمایا۔ آپ اس کو دیکھیے، مورل سائنس میں لے لیجئے اس کو، اور حقوق العباد میں بھی لیجئے۔ فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ بہت ٹائم ہو گیا ہے، اگر اس کی تشریح کی جائے تو شاید میرے سے تو نہیں، لیکن اگر مفتی صاحب کریں گے تو فجر کی اذان ہو جائے گی اگر اس ایک آیت شریفہ کی اگر تشریح کرنا شروع کرے۔ پھر میں آپ کو بتاؤں کہ جوڈیشل لا، اس کو امریکہ والوں نے سورۃ المائدہ کی 44 نمبر کی آیت سے لیا ہے۔ امریکہ کے کانسٹیٹیوشن میں 90% جو کچھ انہوں نے قانون بنایا ہے وہ اللہ کی کتاب سے بناتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کی کتاب کو اٹھا کر کے بھی دیکھیں، اور یہی بات ہے کہ قرآن نے ان کے لیے فرمایا کہ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ کیا ابھی بھی ایمان والوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے پگھل جاتے اور وہ ڈر جاتے اس بات پر جو کچھ اللہ نے اپنی کتاب میں نازل فرمایا ہے۔ لوگوں، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے، پھر ان پر ایک مدت دراز گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے کہ ان کی اکثریت ہی نافرمان تھی۔ میں آپ کو کتاب اللہ کی طرف توجہ دلانے کے لیے، اور مجھے جو عنوان دیا گیا اس عنوان پر مجھے وفا بھی کرنی چاہیے کہ میں ادھر ادھر نہ بھاگوں، اپنے اس پہ رہوں، تو میں قرآن پاک کی اس آیت شریفہ کا سہارا لیتا ہوں۔ قرآن خود اپنے بارے میں کیا بات فرماتا ہے؟ فرمایا کہ ھذا ذکر مبارک انزلناہ افانتم لہ منکرون۔ یہ قرآن، یہ بابرکت نصیحت نامہ ہے، اس کو ہم نے نازل فرمایا ہے، کیا تم اس سے انجان بنے رہو گے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن پاک میں ارشاد فرمائی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک مسلم شریف کی یہ حدیث شریف ہے۔ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ پانی دیجیے۔ بے شک اقوام کی تقدیر کے فیصلے اللہ اپنی کتاب کی روشنی میں طے کرتے ہیں۔ جو قوم اللہ کی کتاب کو اٹھا لیتی ہے اللہ اس قوم کو سربلندی عطا فرماتا ہے، اور جو قوم اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے ڈال دیتی ہے اللہ اس قوم کو فنا کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ میرے بھائیو،
پھر سے میں ایک اور آیت شریفہ پڑھنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو کوئی الرحمن کے اس نصیحت نامے سے چشم پوشی کرے، اس کو نظر انداز کرے، تو ہم خود اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیں گے اور وہ شیطان اس کا ساتھی ہو جائے گا۔ میں نے آپ کو قرآن پاک کی 2 آیتیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف، اب اس کے بعد میں چاہوں گا کہ خلفائے راشدین میں سے حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اس تلاوت سے کیا نفع جس میں سوچنے سمجھنے سے واسطہ ہی نہ ہو۔ یاد رکھو، اگر تم سوچ سمجھ کر کے ایک ہی آیت کو رات بھر پڑھتے جاؤ گے تو 50 قرآن مجید کو مکمل کرنے سے وہ افضل ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید کو سمجھ کر نہ پڑھنا یہ گستاخی ہے، بے ادبی ہے۔ حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر قوم کو اس کی زبان میں اللہ کا پیغام پہنچائے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو استاد العلماء تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جزیرہ مالٹا کی جیل سے رہائی پانے کے بعد میں یہ عزم لے کر کے آیا کہ اپنی باقی زندگی اس کام میں صرف کروں کہ قرآن مجید کو لفظاً اور معناً عام کر دیا جائے۔ بچوں کے لیے لفظی تعلیم کے مکاتب ہر بستی میں قائم کیے جائیں، بالغوں کے لیے عوامی درس قرآن کی صورت میں اس کے معنی اور مفہوم سے روشناس کرایا جائے، اور قرآنی تعلیمات پر عمل کے لیے ان کو آمادہ کیا جائے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر علم چاہتے ہو تو قرآن پاک کے معنی میں غور و فکر کرو کہ اس میں اولین اور آخرین کا علم ہے۔ علم قرآن کا سیکھنا نفل عبادات سے افضل ہے۔ تمام فتنوں سے نجات قرآن میں ہے۔ قرآن پاک فہم و تدبر کے ساتھ پڑھیں، اس کے معنی میں غور و فکر کرو، تدبر تفکر کے ساتھ آیات وعدہ و رحمت پر دعائے مغفرت اور رحمت مانگے، اور قرآن پاک کو اچھی آواز سے پڑھو اور اس کے معنی میں تدبر کرو تاکہ تم فلاح کو پہنچو۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو آپ فضائل اعمال میں دیکھ سکتے ہیں، یہ فضائل قرآن کے باب میں آپ کو ملے گا۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے کلام اللہ سے براہ راست استقال اور متن قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے، اس سے لذت و ذوق حاصل کیا جائے، اس کے معنی و مضامین میں تدبر کام لیا جائے۔ مسلمانوں، تمہارا حال بھی خوب ہے، قرآن مجید کی آیتوں سے، حدیث شریف سے، صحابہ کے طریقے اور ان کے اقوال سے، اور ہمارے اکابرین کی بھی ایک لمبی بڑی فہرست ہے قرآن مجید سے براہ راست علم حاصل کرنے کی، لیکن ہم ہیں کہ اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن ہمارے اکابرین نے قرآن مجید کے ہم پر 5 حقوق گنوائے ہیں۔ پہلا حق قرآن پر ایمان رکھنا، دوسرا حق قرآن مجید کی تلاوت کرنا، تیسرا حق قرآن مجید کو سمجھنا، غور و فکر کرنا اور تدبر و تفکر کرنا، چوتھا اس کا حق ہے کہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہی رہنا، پانچواں اس کا حق ہے کہ اس قرآن کو دوسروں تک پہنچانا۔ میرے بھائیوں، اس میں سے کون سے کام ہم کرتے ہیں، ذرا ہم اپنا محاسبہ کریں، میں کروں اور آپ بھی کریں۔ چلتے چلتے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو مدرسہ ہے یا مکاتب ہیں یا قرآن مجید کو پڑھنے پڑھانے کے لیے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، ہم لوگ وہ ہیں کہ ہمارے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے، دنیاوی تعلیم کے لیے ہم 500 روپے کا ٹیوشن لگاتے ہیں، لیکن 50 روپے مدرسے میں دینا ہے یا کسی مولوی صاحب کو دینا ہے تو ہم اس وقت بہت غریب ہو جاتے ہیں، بڑے مستحق ہو جاتے ہیں اور ہمارے پاس میں پیسے نہیں ہوتے۔ میرے بھائیوں، کل اللہ کی بارگاہ میں ہم سب کو اس کا حساب دینا پڑے گا کہ ہم نے کیا کیا اس دنیا میں۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ
وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأوی. بس ہم شرارت پر آمادہ ہو گئے، دنیا کے اثر کو اپنے اندر سما لیا، بس اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے. ہم خود اس قسم کی تعلیم لے کر کے ہم اپنی اولاد کے لیے ہم جہنم خرید رہے ہیں اور اپنی اولاد کو جہنم کی طرف دھکیل رہے ہیں. ابھی آپ دیکھو کہ جہاں تک کہ علم کو پہنچانے کی بات تھی، قرآن مجید کو دوسرے تک پہنچانے کی بات تھی، ابھی جاپان میں جو کچھ زلزلہ آیا، آج وہ لوگ جاپان والے وہ یہ سمجھ رکھتے ہیں، قیامت کے بارے میں وہ لوگ ہنسی اڑایا کرتے تھے. لیکن میں اپنے آپ سے اور آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ لوگوں سے، میں خود بھی اور آپ بھی اس کے مجرم ہیں کہ ہم نے کبھی ان کو بتایا نہیں. ہم اگر ان کو بتاتے، دنیا کے اندر میں اس وقت زلزلے کے اعتبار سے انٹائر ورلڈ میں سب سے محفوظ ترین کے پاس میں اگر انتظام ہوتا ہے یا ہو سکتا تھا تو وہ سب سے مضبوط جو ہے جاپان ہے. جاپان ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس سب سے زیادہ انتظام ہے، اور وہ ان کے سائنسداں یہ بتاتے ہیں کہ اتنا ڈگری 8 پوائنٹ اتنا رہے گا تو ہماری سب عمارتیں اور بلڈنگ اور ہماری سب سمجھیے سب بچ جائے گی. اللہ نے ان کے پوائنٹ سب ختم کر دیے اور 8.9 آ گیا اور پورا سمجھو کہ وہ دیش کا ستیہ ناش کر دیا اس نے. قرآن پاک کی وہ آیتیں بتاتے جس کو اللہ نے فرمایا کہ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. جب آسمان کو چیر پھاڑ ڈالا جائے گا، جب ستارے منتشر ہو جائیں گے اور بے نور ہو کر کے بکھر جائیں گے، اور جب سمندر میں آگ لگا دی جائے گی، اور جب قبروں کو ادھیڑ ڈالا جائے گا، اس وقت ہر انسان جان لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑ کر کے آیا. نہ ہم پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں. مجھے تو یہ ڈر لگتا ہے کہ اس دن کیا حال بنے گا. کبھی کبھی ہم یہ سوچا کرتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، یہ ہماری سوچ ہے. لیکن ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے ہم کو یہ بات سکھائی ہے کہ یہ نہ سوچو کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے بچے کا کیا ہوگا، یہ سوچو کہ بچے کے مرنے کے بعد اس بچے کا کیا ہوگا. کبھی ہم نے اس بات کو سوچا ہے کہ میرا بچہ مرے گا تو صحیح نا، کیونکہ مرے گا اس لیے میں بول رہا ہوں، دیکھو میرا بھی بچہ مرے گا، آپ کا بھی مرے گا. یہ بات میں نہیں کہتا، قرآن نے بات کہی کہ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین. ہم نے تمہاری تقدیر میں موت کو لکھ دیا ہے، تم ہم کو اس سے عاجز نہیں کر سکتے کہ ہم تم کو موت نہ دیں. موت تو ہم نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے، موت تو آنی ہے. بچے کے مرنے کے بعد اس بچے کا کیا بنے گا، جس دن یہ ہوگا کہ وجیء یومئذ بجہنم، تمہارے بچے کے سامنے جہنم کو حاضر کر دیا جائے گا، اور ایک ایسا موقع آئے گا کہ تم کو بھی، تمہارے بچے کو بھی، میرے بچوں کو بھی، یہاں تک کہ انبیاء اور رسول کو بھی، جس کو سورہ مریم میں فرمایا کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. اور تم میں سے ہر ایک کو جہنم کے اوپر سے گزرنا پڑے گا. جنت ایسی مفت میں مل جانے والی کوئی شے نہیں ہے. سورہ مریم میں یہ آیت ہے، اگر سمجھو نہ ہو تو علماء کرام یہاں بیٹھے ہیں اور حفاظ بھی بیٹھے ہیں، سورہ مریم میں ہے یہ آیت. تم میں سے ہر ایک کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہوگا، اور پھر ہم بچائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے ہم سے ڈر ڈر کر کے زندگی گزاری تھی. بہرحال جہنم کے عذابات کا تذکرہ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ کتنا وقت بچا ہے، مجھ سے 5 تو میں اس کو ملتوی کرتے ہوئے، وقت بھی بہت ہو گیا ہے، میں آپ کو صرف یہ بتاتے چلوں کہ انشاءاللہ ہم لوگ ناگپور میں ابھی جو ویکیشن یعنی اسکول کی جو چھٹیاں ہوتی ہیں، اس میں ہم 18 اپریل سے مردوں کی بھی اور خواتین کی بھی قرآن مجید کی نسبت ہم کلاسز کرنے جا رہے ہیں. آپ کی پوست کے کچھ مرد حضرات بھی اور کچھ ہماری بیٹیاں بھی وہ قرآن مجید کی تعلیم کو ناگپور سے الحمدللہ اس کورس کو سیکھ کر کے گئی ہیں.
کورس وہ اس قسم کا ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگ وہاں پر میں ناگپور میں 1 مہینہ اگر آپ رہتے ہو تو انشاءاللہ آپ کے بچے یا آپ خود بھی یا کوئی بڑی عمر کا آدمی بھی ہو تو وہ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ قرآن مجید کا عالم بن جائیں گا. عالم بنانے کا ہمارا کوئی کورس بھی نہیں ہے. کچھ لوگ اس میں بڑے بہکاتے ہیں کہ بھی اس میں اتنے علوم کی ضرورت ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ کسی علوم کی ضرورت طالب علم کو نہیں ہوتی. قرآن مجید کے انجانے پن کو دور کرنے کے لیے ایک بھی علم کی ضرورت نہیں ہے. علوم کی ان کو ضرورت ہوتی ہے جن کو مفسر قرآن بننا ہے، مترجم قرآن بننا ہے، مدرس قرآن بننا ہے. وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، یا مسائل کا استنباط کرنا ہے. یہ سب کام ہمارے ہیں نہیں. اس کے لیے ہمارے علماء کرام، ہمارے اکابرین موجود ہیں. پہلے سے انہوں نے بہت کچھ کام الحمدللہ کر کے رکھے ہیں، اور ان کے ریسرچ سینٹر مکے سے لے کر کے ہندوستان سے لے کر کے ہر ملک میں ریسرچ سینٹر قائم ہیں، اور یہ ہمارے بڑے کر ہی رہے ہیں. ہمارا کام تو بس وہی ہے کہ قرآن مجید سے جو انجانا پن ہے اس کو دور کر دیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی دل سے اس کا بڑا تعلق رہتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اس کو نازل فرمایا گیا ہے. ایک چیز کیا ہوتی ہے کہ ہم کسی عالم کا ترجمہ پڑھ لیں، ترجمہ بھی اس کے حقوق کو ادا نہیں کرتا. آپ کو ہم لوگ ترجمے کی ہی کلاس چلاتے ہیں، اور میں ترجمے کے خلاف ہی میں خود بول رہا ہوں. تو میں ترجمے کے خلاف نہیں بول رہا ہوں، میں اصل میں آپ کو جو حقائق ہے وہ بتانا چاہتا ہوں کہ ترجمہ جو ہے، جیسا کہ ہمارے پروفیسر صاحب نے غالباً کہا تھا کہ وہ تقویٰ کے انہوں نے 4 معنی بیان کیے تھے. دیکھیے قرآن مجید میں ایک لفظ ہے تقویٰ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. لفظ خوف بھی قرآن مجید کا لفظ ہے، وَآمَنَهُم مِّن خوف. خوف کے معنی کیا کرتے ہیں ہمارے علماء جو ترجمے والے؟ خوف کے معنی ڈر کرتے ہیں. اتقوا اللہ، تقویٰ آ گیا تو اللہ سے ڈرو. خشیت، وہاں بھی ڈر کا معنی استعمال کیا جاتا ہے. ایک لفظ ہے وجلہ، اس کے معنی بھی ڈر کے کیا جاتا ہے. ایک لفظ ہے رہبہ، اس کے معنی بھی ڈر کا کیا جاتا ہے. ایسے اور بھی الفاظ ہیں. جیسے ابھی میں آپ کو دوسری مثال دوں کہ دوست کے لیے قرآن مجید میں ایک لفظ ہوتا ہے رفیق. رفیق یعنی دوست. دوسرا لفظ ہے صدیق. صدیق یعنی دوست. تو یہ رفیق یعنی دوست اور صدیق یعنی دوست، یہ دونوں دوست ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ رفیق یعنی دوست ہو گیا، صدیق یعنی سچا دوست ہو گیا. ایک لفظ آتا ہے ولی حمیم، ایسا دوست جو گرم جوش ہو، میرے جیسا وہ ٹھنڈا نہ ہو. گرم جوش جو ہوتا ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے. ایک لفظ آیا ہے قرآن پاک میں خجولہ، وہ پورے قرآن مجید میں ایک ہی جگہ آیا ہوا. وہ ایسے دوست کو کہا جاتا ہے جو عین وقت پر دھوکہ دے کر کے بھاگ جائے. کہ آپ پر کوئی مصیبت پڑی، زندگی بھر وہ آپ کے ساتھ ایک تھالی میں کھاتا رہا، اور جب آپ پر کوئی مصیبت پڑی تو فوراً بھاگ گیا. وہ ابلیس کے لیے آیا ہے وہ لفظ. تو ایسے ہی سمجھو اور بھی الفاظ ہیں دوست کے لیے قرآن پاک میں. وہ میں لکھ کے بھی نہیں لایا، اور میرے پاس ویسے نوٹ ہے. کوئی اسٹوڈنٹ کو کسی کو ضرورت ہو تو انشاءاللہ میں بتا بھی دوں گا. تقریباً 11 الفاظ ہیں دوست کے لیے. تو کہنے کی مراد یہ ہے کہ بھی ترجمہ نگار تو اس کے پاس میں چونکہ الفاظ نہیں ہوتے، اس لیے ولی یعنی بھی دوست ہوتا ہے. تو وہ جب الفاظ نہیں ہوتے تو اس کی ایک مجبوری ہے، اور مجبوری میں وہ ترجمہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ انسان اس کے قریب پہنچ جائے. جیسا کہ میں مفتی صاحب سے اجازت چاہتے ہوئے ایک آیت پڑھتا ہوں. آپ اس آیت کو قرآن پاک میں دیکھیے، اور اس کو آپ عربی متن کے ساتھ آپ اس کے ترجمے کو بھی پڑھیے. اگر آپ ترجمہ نہیں جانتے تو آپ اس کو جب 10 بار آپ اس کو سوچ سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کے دل پر اس کا اثر ہونا شروع ہوگا. آپ اس کیفیت کو محسوس کریں گے انشاءاللہ کہ وہ آپ کے دل پر کیسا اثر کرتا ہے. اس کو قرآن نے کہا کہ رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. اس میں یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ان کی تجارت، ان کی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے ان کو غافل نہیں کیا کرتی، اور ان کو وہ نماز کے قائم کرنے والے ہوتے ہیں،
زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو خوف ہوتا ہے اس بڑے دن کے عذاب کا کہ جس دن دلوں کو بھڑکا دیا جائے گا اور آنکھوں کے دیدے الٹ کر کے رکھ دیے جائیں گے۔ میں نے ابھی ترجمہ کر دیا، آپ نے اس کو ابھی سنا ہے، محسوس کیا ہے، اب اس کو آپ اپنے گھر پر آپ 10 مرتبہ اس کو پڑھ کے دیکھیے، آپ کو اللہ پر آپ کا ایمان بڑھ جائے گا اور آپ اس کو محسوس کریں گے کہ آپ کے دل پر سے کیا اثر ہوتا ہے۔ بہرحال میں بتاؤں آپ کو کہ ہمارے یہاں پر میں ترجمے کی جو ہماری جو کلاس ہوتی ہے، تو اب ہمارے یہاں ناگپور میں ہمارے برادران وطن جن کو غیر مسلم کہا جاتا ہے، میں غیر مسلم کہنا پسند نہیں کرتا، یہ میری اپنی مجبوری ہے، بھئی ہم کسی کو غیر کہہ دیں گے تو ہم اس کو دعوت کیسے دیں گے؟ پہلے ہم کو اپنا گھر کھلا رکھنا پڑے گا۔ مفتی کریم صاحب اگر مجھے یہاں پر بلائیں اور مجھے غیر کہہ کر کے باہر سے ہی میرے کو کہے کہ بھی تم غیر ہو، تو میرے کو تو اندر آنا بھاری پڑ جائے۔ تو غیر مسلم کہہ کر کے دعوت دینا تو بڑا مشکل کام ہے۔ بہرحال سمجھو، آپ کو سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ غیر مسلم جن کو دنیا کمانا ہے، جن کو عرب کنٹریز میں جا کر کے نوکری کرنا ہے، وہ ہمارے پاس میں عربی سیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور ہم ان کو اس لالچ میں سکھاتے ہیں کہ ہم اس ذریعے سے ان کو کتاب اللہ کی کچھ آیتیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث ان کو اس طریقے سے بتا دیں گے اور ان کو یاد بھی کرا دیں گے، تاکہ وہ ان کو زندگی بھر ان کے ذہن میں بھی رہے اور اس قسم سے دعوت پہنچ جائے۔ میں آپ سے کہوں کہ جری پٹکا کے سندھی لوگ اور رام داس پیٹ کے مارواڑی لوگ اور کامٹی روڈ کے سردار لوگ وہ آتے ہیں، وہ ان کو دنیا کمانا ہے، اس لیے ان کو عربی سیکھنا ہے۔ تم اللہ سے جنت کا سوال کرتے ہو اور تم کو عربی سیکھنا نہیں ہے۔ یہ اب آپ کو خود کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ کو عربی زبان سیکھنا ہے کہ نہیں سیکھنا ہے۔ آپ مالک جنت سے جنت کا سوال کرتے ہو اور ساتھ ہی ساتھ موت سے بھی ڈرتے ہو۔ آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو جنت بھی مانگتے ہیں اور موت سے بھی نہیں ڈرتے؟ 90% سے زیادہ لوگ ایسے ہوں گے یہاں پر میں کہ جو موت سے بہت ڈرتے ہیں۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ وہ اس لیے ڈرتے ہیں کہ انہوں نے کتاب اللہ کا سہارا لیا ہی نہیں، اور کتاب اللہ کے بغیر نہ تمہاری دنیا بننے والی ہے، نہ تمہاری آخرت بننے والی ہے، نہ تم قبر میں سکھ سے رہ سکو گے اور نہ ہی تم کو جنت ملے گی۔ یہ میں نہیں کہتا، قرآن پاک کہتا ہے، سورہ طٰہٰ میں فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ۔ اور جو کوئی میرے اس نصیحت نامے سے کترا کر کے نکل جائے گا تو میں دنیا میں اس کی روزی روٹی میں تنگی اور پریشانی کا گھیرا ڈال دوں گا، اور حشر کے میدان میں اس کو اندھا بنا کر کے اٹھا کھڑا کروں گا۔ وہ بڑی حسرت سے بولے گا کہ اے میرے رب، دنیا میں تو میں دیکھتا اور بھالتا تھا، میرا حشر تو نے اندھاپے میں کیوں کیا؟ رب کا ارشاد ہوگا کہ دنیا میں میری آیتیں تیرے پاس آتی تھی، تو اس کو نظر انداز کر دیا کرتا تھا، آج میں نے تجھے اپنی رحمت سے نظر انداز کر دیا۔ اگر قرآن مجید کی تعلیم کو ہم آج بھی یہ سوچتے ہیں کہ ہم کو سیکھنا نہیں ہے، تو ہم لوگ اس آیت کی روشنی میں ہم مجرم ہوں گے کہ کل اللہ کی عدالت ہوگی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت ہوگی، اور آپ بھی رہیں گے اور میں بھی رہوں گا، اور میں دعا تو یہ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اور جتنے حاضرین ہیں سب کو اس موقع سے ہم کو بچا لے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شکایت سے ہماری حفاظت فرما لے۔ یہ میں دعا تو ضرور کرتا ہوں، لیکن اس کے لیے کوشش ضرور کرنی پڑے گی۔ فرمایا اللہ نے کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں شکایت کریں گے کہ اے میرے رب، یہ میری قوم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید سے ہجرت اختیار کر لی تھی۔ قرآن مجید کا سیکھنا اتنا آسان ہے۔ آپ ہی کے پڑوس کے ایک چھوٹے سے شہر ناندیڑ میں ایک صاحب ہیں، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، ان کا نام عبدالعزیز صاحب ہے،
آپ میں سے بہت سارے لوگ ان کو جانتے بھی ہوں گے۔ یہ کتاب اتنی سی کتاب ہے، اس کا آسان اس قدر سیکھنا ہے۔ اس کتاب میں قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے 80% الفاظ موجود ہیں۔ ہم ابھی کھانا کھا رہے تھے، میں نے اپنے بزرگوں سے کہا کہ دنیا کی ہر زبان میں اللہ نے قرآن مجید کے الفاظ کو پیوست کر دیا ہے، اور اس کی مثال آپ دنیا میں دیکھ سکتے ہیں۔ میں پچھلے دنوں اپنے کاروباری سفر میں پونا میں تھا، میں کوئی ایک ہمارا فارسٹ ڈپارٹمنٹ کا کوئی کورٹ میں کیس تھا، ہم کچھ تاجر لوگ کھڑے تھے، ہمارے ایک بھائی نے کہا کہ وکیل صاحب آلے لے نہیں، تو 4 لفظ کہا انہوں نے، ایک جملہ ہے یہ، وکیل صاحب آلے لے نہیں، 4 لفظ، اس میں 2 لفظ قرآن مجید کے ہیں۔ وکیل یہ قرآن مجید کا لفظ ہے، صاحب یہ بھی قرآن مجید کا لفظ ہے۔ صاحب انگریزی والے یوز کرتے ہیں، اردو والے، ہندی، مراٹھی، گجراتی، مارواڑی سب لوگ یوز کرتے ہیں۔ یہ لفظ عربی زبان کا بھی نہیں ہے، یہ قرآن کا لفظ ہے۔ میں بڑی ذمہ داری سے بول رہا ہوں، علماء یہاں موجود ہیں۔ عرب کنٹریز میں بھی صاحب جو ہے قرآن مجید کی وجہ سے بولا جاتا تھا، ورنہ قرآن مجید کے آنے کے پہلے صاحب کہنے کا رواج وہاں بھی نہیں تھا۔ یہ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آپ کو۔ دنیا کی ہر زبان میں اللہ نے قرآن مجید کے الفاظ کو پیوست کر دیا ہے۔ جو لوگ اردو میڈیم سے پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ تقریباً اس قسم کے 40% الفاظ قرآن پاک کے وہ خود اپنی زندگی میں بولتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ لفظ ہم قرآن مجید کا بول رہے ہیں۔ بس اسی پر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ جو لوگ آئیں گے خواتین میں سے بھی اور حضرات میں سے بھی، ہم ان کا خیر مقدم کریں گے اور ان کے لیے پوری کوشش کریں گے۔ یہاں پر میں پوسد میں بھی اگر ہم سے کچھ ہو سکا قرآن مجید کے تعلق سے، سیکھنے سکھانے کے تعلق سے، تو انشاءاللہ ہماری طرف سے پورا تعاون رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، یہ تھے جناب عبدالوہاب صاحب فارغ صاحب۔ میں یہ بالکل نہیں کہتا وہ تقریر کر رہے تھے، وہ رو رہے تھے، اور اس بات پر رو رہے تھے کہ ہم کو قرآن نہیں آتا، اور وہ ایک ہی بات بار بار ہر طریقے سے کہہ رہے تھے کہ ہم کو قرآن نہیں آتا۔ سوال اصل میں یہ ہے کہ ان کا وہ درد اگر آپ تک منتقل ہو گیا ہے، اگر آپ اس کو محسوس کرتے ہیں، تو پسند میں کچھ انتظامات ہیں، خواتین میں بھی اور مردوں کے اندر بھی۔ ایک بات دوسری بات یہ کہ اللہ کہتے ہیں تیرے ضمیر میں جب تک نو نزول کتاب گرا کشائے نہ راضی نے صاحب کشاف۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن سے ربط اور تعلق ہی ہماری سربلندی کا ذریعہ ہے۔ جس قرآن نے ہم کو پہلے عزت کا مقام عطا کیا تھا، اسی قرآن پر واپسی کی بنیاد پر ہی ہم عزت پا سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ اور کوئی بات نہ کہی جا سکتی، سوچی جا سکتی ہے۔ یہ فیصلہ آپ کا اور ہمارا ہے کہ ہم کہاں پر ہیں۔ حقیقت قرآن مجید ہم تعارف کراتا ہے تو یہ بات کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم، حکمت کی بات۔ ہم حکمت سمجھتے کوئی گمشدہ خزانہ ہے، وہ قرآن میں موجود ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کتاب الف لام را کتاب الحکمت آیات ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ یہ قرآن مجید حکمت کی کتاب ہے، اور اس میں تفصیلات کے ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کتاب جو نازل کی گئی ہے حکیم و خبیر اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ اور یہ آپ کو حیرت ہوگی کہ اسرائیل ریاست کا ہر بچہ جب تک 6 پارے قرآن حفظ نہیں کر لیتا، اس کو اپنے اسکول میں داخلے کا پرمیشن نہیں ملتا، حالانکہ وہ سب سے زیادہ قرآن کی مذاق اڑانے والی قوم کی حیثیت سے تعارف ہے ان کا۔ لیکن وہاں پر بھی ٹیکسٹ بک کے طور پر ادب کے جو معاملے ہیں اس میں قرآن مجید ہی پڑھایا جاتا ہے۔ یہ چند باتیں ہمارے سامنے رہے۔ یہ اجتماع کا وقت اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو توفیق دی ہم تمام یہاں پہ موجود رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہمارے نصیب کی جو روزی تھی آج کی یعنی علم کی، وہ ہم کو دیتا رہا۔ اب آخر میں جناب مفتی عبدالرحمن صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہم سب کے لیے دعائے خیر کریں۔ اور اس ایک اعلان اہم یہ ہے کہ جن لوگوں کو جو باہر کے رہنے والے ہیں ان کے لیے ہم نے یہاں پر رہائش کا بھی انتظام کیا ہے، اور رات بھر آرام کر سکتے ہیں، اور پوسد جو جانا نہیں چاہے ان کے لیے بھی یہاں پہ انتظام ہے۔ آپ تمام حضرات بلا تکلف ہمارے اپنے اس کہنے مدرسے جو اس انتظامات کے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ میں اور بندے میں تھوڑا فرق ہوتا ہے، بلکہ زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے بندے کی ہر بات ماننا ضروری نہیں ہے، اللہ کے لیے بندے کی ہر بات ماننا ضروری نہیں ہے، لیکن بندے کے لیے اللہ کی ہر بات ماننی ضروری ہے۔ ہم دعا مانگتے ہیں
اور ہماری یہ توقع ہوتی ہے کہ اللہ ہمارے ہاتھ چہرے پر پھیرنے سے پہلے ہماری ہر بات مان لے۔ کیا ہم اللہ کی مانتے ہیں؟ کیا اللہ کی ہم ایسی مانتے ہیں؟ نہیں مانتے۔ ہم نے ایسا سمجھ رکھا ہے کہ اللہ ہمارے بندے کی طرح سے، جیسے بندے کو ماننا چاہیے، اللہ ہماری ایسی مانے اور ہم اللہ کی نہ مانیں۔ آج اپنے دل کو بدلنا ہے، سچی پکی توبہ کرنا ہے اللہ کے سامنے۔ اللہ مجھے بھی سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا مولا آپ کے سامنے ہم عاجز بندے ہاتھ اٹھائے کھڑے بیٹھے۔ یا مولا ہم بڑے عاجز ہیں، مسکین ہیں، گناہوں کے سوا ہمارے دامن میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یا مولا زندگی گناہوں میں گزر گئی، چھپ چھپ کر علانیہ طور پر۔ یا مولا ہم نے پورے عالم کی خبریں جمع کر رکھی ہیں، سب عالم کی خبر رکھتے ہیں، ہماری خبریں بھی تجھ تک پہنچ رہی ہیں۔ یا مولا عالم کی خبریں کتنی ملاوٹوں کے ساتھ ہم تک آتی ہیں، لیکن ہماری خبر بغیر کسی ملاوٹ کے تجھ تک جاتی۔ یا مولا ہم بڑے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، چھپ چھپ کر اور یا مولا علانیہ طور پر جو بھی ہم نے گناہ کیے ہیں، یا مولا آپ معاف فرما دیجئے۔ یا مولا معاف فرما دیجئے۔ یا مولا معاف فرما دیجئے۔ یا مولا ہم نے سنا ہے کہ آپ کو 70 ماہوں سے زیادہ محبت ہے۔ یا مولا ایک بچے کو ماں مارے اور دروازے کے باہر بٹھا دے اور وہ بچہ دروازہ چھوڑ کر نہ جائے، اور یہ ماں دروازہ لگا دے تو ماں کو بھی ترس آتا ہے اور دروازہ کھول کے دیکھتی ہے، بچہ وہی ہوتا تو پھر اس کو اٹھا کر یا مولا بستر پر سلا دیتی ہے چونکہ وہ چوکھٹ پر سویا ہوتا ہے۔ یا مولا ہم یہاں پر آئے ہیں، یا مولا گرچہ بڑی تیری نافرمانی کی ہے، اور یا مولا جو کچھ پریشانیاں ہیں، حالات ہیں، مصیبتیں ہیں، گھر سے لے کر یا مولا عالم تک جتنی پریشانیاں ہیں، یقیناً یا مولا ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ یا مولا یہ تو معمولی سزائیں ہیں، یا مولا تیرا حلم نہ ہوتا، تیرا کرم نہ ہوتا تو یا مولا کیسی کیسی سزائیں ملتی، ہماری آنکھیں پھوٹ جاتی، ہمارے کانوں میں یا مولا کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈال دیا جاتا، یا مولا ہمارے دلوں کو پھاڑ دیا جاتا تو یا مولا کم سزا ہوتی، ہمیں زندہ دفن کر دیا جاتا تو کم سزا ہوتی۔ تیرا حلم ہے، تیرا کرم ہے یا مولا کہ ہم جی رہے ہیں، کسی بھی درجے میں جی رہے ہیں، یا مولا ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرما۔ یا مولا ہماری توبہ کو اس انداز میں قبول کر لے، یا مولا اس انداز میں قبول کر لے کہ اپنی محبت کی نگاہ ہم پر ڈال دے۔ یا مولا وہ نگاہ ڈال دے جو تو نے حضرت عمر پر ڈالی تھی، وہ تو طلبگار بھی نہیں تھے، وہ تو سرکار کے یا مولا سرکار کو شہید کرنے کے لیے نکلے تھے، لیکن تیری محبت کی نگاہ پڑی، یا مولا زندگی بدل گئی۔ یا مولا ہم تو طلبگار ہیں، تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہماری زندگی کے رخ کو پلٹ دے۔ یا مولا ہمارے ظاہر کو بھی بدل دے، باطن کو بھی بدل دے۔ یا مولا ہمارے ظاہر کو بھی بدل دے، باطن کو بھی بدل دے۔ یا مولا ہم نے چند نظریات ہمارے دماغوں میں ٹھوس کر رکھا ہے، یا مولا انہی نظریات کو ہم پورا دین سمجھتے ہیں۔ یا مولا ہمیں پورا دین سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا مولا ہمیں اپنے حصار سے نکلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا مولا ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا مولا قرآن میں اپنے نظریات کو سمجھنے سے یا مولا حفاظت فرما۔ یا مولا تو نے قرآن دیا تھا سیدھا راستہ دیکھنے کے لیے، یا مولا ہم اپنے راستے دیکھتے ہیں۔ یا مولا ہمارے اس جرم کو معاف فرما، قرآن کو سمجھنے کی، قرآن سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ تو ہر نعمت کے بارے میں قیامت کے دن سوال کرے گا۔ یا مولا
جس سے تو سوال کرے گا اس کے لیے یا مولا کیسی مشکل ہو جائے گی. حضرت عیسیٰ سے سوال ہوگا تو روئے روئے سے خون کے قطرے ٹپکیں گے. یا مولا اتنا جلیل القدر نبی، اس سے جب ایک سوال ہوگا یا مولا سوال ہوگا، وہ معصوم ذات سے سوال ہوگا، تو اس کا خوف کا عالم یہ ہوگا کہ اس کے جسم کے بالوں سے خون کے قطرے ٹپکیں گے. ہمارا کیا حال ہوگا یا مولا؟ یا مولا یا مولا اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما. یا مولا بات کرنے بیٹھا تھا یا مولا بات مکمل نہیں ہو سکی، چٹ آ گئی، دل گھبرا گیا کہ کچھ باتیں رہ گئی. یا مولا ایسے ہی زندگی گزر رہی ہے، تیاری آخرت کی کرنے سے پہلے موت نہ آ جائے. یا مولا موت آنے کے بعد میں یہ احساس نہ ہو کہ دنیا میں کچھ کر نہ آیا ہوں. یا مولا مرنے سے پہلے توبہ کیا اور مرنے سے پہلے آخرت کی زندگی سنوارنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں یا مولا اپنا خوف نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما. یا مولا اپنے حبیب کی محبت نصیب فرما، اپنے حبیب کی سنتوں کی محبت نصیب فرما. ایک سنت کو معلوم کر کے زندگی میں لانے والا بنا. یا مولا پورے عالم کی انسانیت کے اوپر یا مولا تیرے دین کا غلبہ نصیب فرما. یا مولا تیرا دین کو غلبہ نصیب فرما. یا مولا تیرا دین تو ہر حال میں غالب ہی رہنے والا ہے، تیرے دین کو ہم سے چمٹنے کی توفیق عطا فرما. یا مولا پوری انسانیت پر ہمارا غلبہ نصیب کر دے. یا مولا تو نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، یقیناً تو نے مسلمانوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی. جو مسلمان قرآن سے چمٹ جائیں گے وہ بھی محفوظ ہو جائیں گے. یا مولا ہمیں قرآن سے جوڑ دے، ہمیں قرآن سے لگا دے. یا مولا قرآن کے الفاظ سے جوڑ دے. یا مولا قرآن کے معانی سے جوڑ دے. یا مولا قرآن کی خدمت سے جوڑ دے. یا مولا قرآن کی خدمت کرنے والوں سے جوڑ دے. ہمارے جانوں کو جوڑ دے، ہمارے مالوں کو جوڑ دے. یا مولا ہمیں اپنا فرما بردار بنا. یا مولا ہمارے ماتحتوں کا ہمارا فرما بردار بنا. یا مولا ہمیں اپنے دین کے لیے 100% قبول فرما، دین کی محنتوں کے لیے قبول فرما. مرتے دم تک تیرے دین اور دین کی محنت کرنے والا بنا، خدمت اور دعوت کے کام کے لیے استعمال فرما. یا مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کے لیے اٹھے تو حالات کیسے بدتر تھے. یا مولا کسی قسم کا ماحول نہیں تھا. ہم یا مولا ماحول کا شکوہ کر کے رہ جاتے ہیں. یا مولا ہمیں ہماری دعوت کی جو ذمہ داری تو نے دی ہے اس کو پورا کرنے کی اور انجام تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. مقدور بھر کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرما. یا مولا ہر گھر میں بے چینی بے سکونی ہے، یا مولا سکون عطا فرما. یا مولا ہمارے بیویوں کو اپنا فرما بردار بنا، ہمارا اطاعت شعار بنا. یا مولا ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کو بھی یا مولا آخرت میں کامران بنا. ہماری دنیا بھی سنوار دے، آخرت بھی سنوار دے. ہمارے یا مولا ہماری بگڑی بنا دے، ہمارے رشتہ داروں کی بگڑی بنا دے، ماں باپ کی بگڑی بنا دے. یا مولا جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی بگڑی بنا دے. ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، والدین کی پریشانیوں کو دور فرما دے، دوستوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے. یا مولا یہاں بیٹھے جتنے سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. یا مولا ان کے تمام رشتہ داروں کی پریشانیوں کو دور فرما دے. جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. ہمیں خیر نصیب فرما، ہمارے والدین کو خیر نصیب فرما، ہمارے بیوی بچوں کو خیر نصیب فرما، ہمارے دوستوں کو خیر نصیب فرما. یا مولا ہم سے محبت رکھنے والوں کو خیر نصیب فرما. یا مولا بری نگاہ سے دیکھنے والوں کو یا مولا خیر نصیب فرما. یا مولا جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کے حق میں خیر کے فیصلے فرما. یا مولا ہمیں شفاء کامل عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. ہر طرح کی بیماری سے حفاظت فرما. بیماری بھی نعمت ہے لیکن یا مولا صحت والی نعمت اس سے بڑی نعمت ہے. یا مولا صحت والی نعمت سے ہماری بیماری والی نعمتوں کو بدل دے. یا مولا ہمارے جتنے بھی رشتہ دار بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. امت مسلمہ میں جو کوئی بیمار ہے اس کو شفاء کامل عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. ہمیں جو مقروض ہے ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکل اور صورتیں پیدا فرما. یا مولا امت مسلمہ میں جو کوئی مقروض ہے اس کے قرضوں کی ادائیگی کی شکل اور صورتیں پیدا فرما. میری بھی مغفرت فرما، ہماری بھی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، والدین کی مغفرت فرما. جن کے والدین وفات پا گئے ہیں ان کو یا مولا قبر میں کروٹ سکون نصیب فرما، ان کے جنت میں اعلیٰ درجہ نصیب فرما. یا مولا ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، یا مولا ان کو جنت میں اعلیٰ مقامات عطا فرما. یا مولا جو اساتذہ زندہ ہیں یا مولا ان سے ہمیں خوب فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. یہاں پر یا مولا مجھ سے بھی بڑے بڑے علماء کرام ہیں، یا مولا مجھ سے بھی بڑی بڑی صلاحیت رکھنے والے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں یا مولا جن کی
داڑھی سفید ہو گئی ہے اور سفید داڑھی والوں پر تجھے بڑا ترس آتا ہے، یا مولا تو ان کے صدقے اور طفیل میں اس دعا کو قبول فرما لے، یا مولا تو ان کے وسیلے سے دعا کو قبول فرما لے، یا مولا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے لیکن یا مولا ان کی آڑ میں اس دعا کو قبول فرما لے، یا مولا ہر مسلمان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہر مسلمان مرد عورت کی مغفرت فرما، جو زندہ ہے ان کی بھی، جو دنیا سے چلے گئے ان کی بھی، یا مولا مسلمان کیسے پریشان ہیں، یا مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا مولا مسلمانوں میں آپس میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما، اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصر اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرنا علی عدوک عدوہم، اللہم انصر الاسلام والمسلمین فی کل مکان، اللہم انصر الاسلام والمسلمین فی کل مکان، یا مولا حرمین شریفین کی حفاظت فرما، یا مولا فلسطین کی یا مولا باز آباد کری کی حفاظت، یا مولا فلسطین کو دوبارہ ہمارے، یا مولا فلسطین کے مسلمانوں کی اور اس بیت المقدس کی یا مولا آزادی کے فیصلے فرما، یا مولا عالم اسلام کو یا مولا متحد ہونے کی توفیق عطا فرما، یا مولا مقصد زندگی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، یا مولا دوسروں کی عیاری کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، یا مولا صحیح سمت میں گامزن فرما، جو مقصودی کام ہے یا مولا اس سے ہمیں جوڑ دے، یا مولا لایانی باتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا مولا دعا مانگنا بھی نہیں آتا تو مانگنے والا بنا دے، یا مولا جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دے، جو مانگنے سے رہ گیا ضروری تھا ہمارے لیے جو رہ گیا یا مولا تو وہ عطا فرما، تو ہماری ساری ضرورتوں کو جانتا ہے، یا مولا وہ ساری ضرورتیں ہماری پوری فرما دے، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی لائن سے دعائیں مانگی ہے اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی شرور سے پناہ مانگی ہے ان تمام شرور سے ہم سب کی حفاظت فرما، وانت المستعان وعلیک البلاغ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔